آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لے اپنی عدت کی مدت، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے پر۔ دو تین پہلو ہیں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، دو طلاق دی، اگر عدت گزر جائے تو رجوع کا امکان ہے، عدت کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے، البتہ عدت کے بعد رجوع کرے گا تو نکاح نیا کرنا ہوگا۔ ایک حد تک رجوع، دو حد تک رجوع بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، کوئی لڑکی کے یعنی خاتون کے گھر والے رکاوٹ ڈالیں، قطعاً نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اس کی عدت مکمل ہو گئی اور وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اس میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، یہ پہلو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ فرمایا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ اہم بات، بار بار ایمان کا ذکر آ رہا ہے۔ ارے ایمان کی دولت ہوگی تو عمل ہوگا نا، ورنہ تو لوگ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے حرام خوری کے کام کر جاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے فرائض کو ترک کر جاتے ہیں، تو ایمان کی محنت لازم۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ تر اور بہت ہی زیادہ ستھری بات ہے، یعنی باطن کی پاکیزگی، ظاہر کی پاکیزگی، گھر کی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی، اس سب کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے، تبھی یہ ظاہری باطنی پاکیزگی تمہیں میسر آئے گی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ایک اہم معاملہ، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ، بچہ ہے یا بچی ہے، بھئی طلاق ہو گئی شوہر بیوی کے درمیان تو یہ جو بھی تھا سو تھا، بچے کا نقصان تھوڑا ہی ہونا چاہیے، غور کیجئے بچے کی پروٹیکشن کا معاملہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یہ 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جائے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے معروف طریقے پر۔ سبحان اللہ، ماں کے وجود میں کچھ جائے گا تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا نا، تو باپ پر لازم ہے کہ اس بچے کی ماں یعنی اپنی بیوی پر وہ خرچ کرے تاکہ اس بیوی کے وجود میں کچھ جائے تو بچے کی غذا کا اہتمام ہو۔ باقی آج ساری دنیا پھر ماننے کو آ گئی ہے کہ بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، جو فلاں ڈبے چلتے رہے مارکیٹ میں، سب نے انکار کر ڈالا، بہترین غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، جو کیپیسٹی اس کے مطابق باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے تعلق سے باپ اپنی بیوی پر یعنی بچے کی ماں پہ خرچ کرے۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی سبب، ولا مولود لہ بولد، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی سبب نقصان پہنچایا جائے۔ اب اگر طلاق بھی ہو گئی ہے، کیونکہ طلاق کے بیانات کے بعد یہ بات آ رہی ہے نا، طلاق بھی اگر ہو گئی ہے تو بچے کو دودھ تو پلانا ہے، تو یہ شوہر جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یہ اس کی کفالت کرے گا، اس کو کھلائے گا پلائے گا تاکہ اس کے وجود میں جائے گا تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا۔ طلاق تو شوہر بیوی کے درمیان ہوئی، بچے کی پروٹیکشن تو ضروری ہے، بچے کی حفاظت تو ضروری ہے، بچے کی غذا کا اہتمام تو لازمی ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا کرنا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس بچے کے ابا کا انتقال ہو جائے اور بچے کو ابھی دودھ کی ضرورت ہے تو کل یہ بچہ بڑا ہو اور اس کا انتقال ہو تو کون اس کے وارث بنیں گے؟ آج جو موجود ہے نا وہ اس کے جو وارث بنیں گے، ان پر لازم ہوگا اس بچے کے لیے غذا کا اہتمام کرنے کی خاطر اس بچے کی ماں پر خرچ کرنا، تاکہ ماں کے وجود میں جائے تو بچے کو غذا ملے۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ قرآن عظیم میں یہ ہدایات عطا ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، اور بچے کی پروٹیکشن کس قدر ہو رہی ہے۔ کیا دنیا چیمپئن بنے گی ہیومن رائٹس کی، جو رب کائنات اپنی کتاب میں ہمیں یہ ہدایات عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ
فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، باہمی مشاورت سے کیا جا سکتا ہے، دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم مردوں کو کہا جا رہا ہے، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں، یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو ممکن ہے، جائز ہے، جب تم بھلے طریقے پر یعنی معروف طریقے پر ان کے حوالے کر دو جو تم نے طے کیا ہے اجرت کا دینا۔ اگر ایک شخص بچے کی ماں سے دودھ نہیں پلوانا چاہ رہا فار اینی ریزن، کوئی معاملہ بن گیا، کسی اور سے پلوائے گا تو اس خاتون کو خرچہ دینا ہوگا جو طے کیا ہے معروف طریقے پر۔ اہم بات اگین بچے کی پروٹیکشن۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جان رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو تم عمل کر رہے ہو، ان احکامات کے بارے میں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ان کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ کہاں ہم نے آج گھریلو زندگی کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ یہ احکامات عطا فرما کر یہ فرما رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بیوہ کی عدت کی مدت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیوہ خواتین اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ یہ بیوہ کی عدت ہے۔ ہاں ایک بڑا تعلق ہوتا ہے شوہر بیوی کا، ایک غم کی کیفیت بھی ہے، بہرحال حکمتیں بہت ہیں مگر اللہ کا حکم۔ تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن قمری تاریخ کے اعتبار سے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں کہ جو وہ اپنے حق میں طے کریں معروف طریقے پر، یعنی ایک بیوہ کی عدت مکمل ہو گئی، اب اگر وہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جہاں بری رسومات آ چکی ہیں، غلط تصورات آ چکے ہیں کہ بیوہ کے نکاح کو معاذ اللہ برا سمجھا جاتا اور طرح طرح کے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جو اکثر نکاح فرمائے وہ بیوہ عورتوں سے، اور بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یا اس کی کفالت کا بندوبست کرنا، اس پر حضور نے اجر عظیم بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے معاشرے میں لوگ معاذ اللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ فرما رہے جب انہوں نے عدت مکمل کر لی بیوہ عورت نے تو اس کے بعد اگر وہ کوئی فیصلہ کرے کہیں نکاح کرنے کا تو تم پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ پہلے آیا وہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اب اللہ خوب واقف ہے، اور یہ اللہ کی باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ خوب دیکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے، یہ فار دا سیک آف نالج نہیں ہے بلکہ یہ اچھی خاصی وارننگ بھی ہے، ان احکام کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر اس میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں کوئی نکاح کا پیغام بھیج دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں اس بات کو پوشیدہ رکھو۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن اس سے پوشیدہ رہ کر چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرنا الا یہ کہ تم معروف طریقے پر کوئی بات کرو۔ کیا مطلب؟ کسی شخص نے ارادہ کر لیا ہے وہ کسی بیوہ خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اشارے کنائے میں کوئی بات پہنچا دی جائے تو ٹھیک ہے، کوئی پکا ارادہ بھی نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ دل میں کوئی خیال تو آئے گا، کسی کا ارادہ ہو تو کوئی اشارے کنائے میں بات ہو جائے، فقہا نے کچھ جملے بھی بتائے کسی خاتون کے ذریعے، بھئی تم پریشان نہ ہو، تمہاری کفالت کا بندوبست ہو جائے گا، تمہیں کوئی سہارا مل جائے گا بس۔ لیکن جب تک یہ خاتون عدت میں ہے کوئی پکا ارادہ نہیں، کوئی ظاہری طور پر بات نہیں کرنی نکاح کے حوالے سے، عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد نکاح کا معاملہ کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ کا خوف رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، تحمل والا ہے۔
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ چھوا نہ ہو سے مراد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کبھی ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے، تو فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں، نہ ان کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر کیا۔ تو پھر کیا دینا ہوگا بتایا جا رہا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں کچھ خرچ دے دو۔ عجیب بات نہیں ہے، نہ مہر مقرر ہے نہ رخصتی ہوئی، بھائی کس بات کی ذمہ داری؟ نہ نہ نہ، اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، نہ خوشگوار معاملہ ہے طلاق کا۔ اللہ فرما رہا ہے احسن طریقے سے، بیسٹ وے میں اس کو مکمل کرو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں خرچ دو۔ آگے فرمایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق دینا کا معاملہ ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کا معاملہ ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ خرچ کرنا ہوگا معروف طریقے پر۔ حقا علی المحسنین، یہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر لازم ہے۔ فقہاء نے لکھا کوئی جوڑا دے دو، کوئی تحفہ دے دو، کتنی عجیب بات لگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا پیارا دین ہے ہمارا، اتنے کڑوے معاملے کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرنے کی تعلیم۔ تو جب شوہر بیوی کا تعلق قائم ہے تو کیا پیاری تعلیمات اللہ کے دین کی ہوں گی، قربان جائیے، اللہ اکبر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا۔ پچھلی صورت کیا تھی؟ نہ رخصتی ہوئی نہ مہر مقرر تھا، کچھ نہ کچھ جوڑا تحفہ دے دو۔ اب کیا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر تھا، آدھا دینا ہوگا جو تم نے طے کیا تھا۔ آگے فرمایا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی شوہر۔ کیا مراد؟ اگر طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مہر مقرر تھا تو آدھا دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ بیویاں معاف کر دیں، وہ آدھا بھی نہ لیں، گنجائش ہے، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نکاح کا، یعنی شوہر، یعنی وہ پورا دے دے۔ سبحان اللہ، آگے الفاظ دیکھیے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم شوہر معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، تم پورا دے دو، اللہ اکبر، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ اور سنیے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ سبحان اللہ، تم پورا ہی دے دو تو کیا ہی خوب بات ہے، سبحان اللہ، یہ ہے پیاری تعلیمات۔ دو سچویشنز اور ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ بھائی نکاح ہوا، اب طلاق دے دی، رخصتی بھی ہوگی، تعلق قائم ہوا، پورا مہر دینا ہوگا۔ اور کبھی سچویشن ہوتی ہے کہ مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل دینا ہوتا ہے۔ مہر مثل کیا ہے؟ یہ جو بیوی ہے اس کے خاندان میں عام طور پر عورتوں کو مہر کتنا، اتنا دینا ہوگا۔ البتہ یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، یہ باتیں مختصراً تشریح کے طور پر آ رہی ہیں، تفصیلات کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، مسائل پیش آئیں تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اتنے سارے گھریلو مسائل ہو گئے تو اب ممکن ہے کہ بندہ گھر گھر ہستی کے معاملات میں انوالو ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ اب نماز کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وسطیٰ کا ترجمہ درمیانی نماز، اس سے اکثر مفسرین نے عصر کی نماز مراد لی ہے، اور ایک اور معنی ہے وسطیٰ کا بہترین، عمدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، جب نماز بندہ ادا کرے گا، سمجھ کر ادا کرے گا، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو فکر آخرت رہے گی نا، تو گھر میں جا کر بھی معاملات سیدھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ایمان کی کیفیت بڑھے گی، تو ان احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو، جو حکم آئے اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ اب ایک خاص کیفیت بیان کی جا رہی ہے صلاۃ الخوف کے تعلق سے، کبھی میدان جنگ کا معاملہ ہو، کبھی دشمن کے خوف کا معاملہ ہو تو رعایت عطا ہوئی ہے۔ یہاں مختصر بات ہے، تفصیل آئے گی سورہ نساء میں انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو
چلتے چلتے یا سواری پر ہی نماز ادا کر لو، جیسے بن پڑے نماز تو ادا کرنی ہے، دشمن کا خوف ہے، حالت جنگ ہے، تو جیسے بن پڑے سواری پر یا چلتے چلتے ادا کرو نماز۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم امن پاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ عام حالات ہو تو نماز پوری توجہ کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ ادا کرو، جیسے اللہ نے سکھایا تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کیسے سکھایا؟ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سکھایا، انہوں نے نماز کا طریقہ تفصیل بتائی، یہاں سے سنت کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے ایک خاص پہلو کے اعتبار سے، البتہ اگلی آیت کا حکم منسوخ ہے، ابھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے نان نفقے کی وصیت کر جائیں نکالے بغیر۔ نان نفقہ اخراجات کا ادا کرنا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی وفات کا معاملہ آ رہا ہے اور ان کی بیویاں پھر بیوہ ہو جائیں تو وہ 1 سال تک کی وصیت کر جائیں کہ ان بیویوں کو ہمارے گھر سے نکالا نہ جائے اور ہمارے مرنے کے بعد 1 سال تک کا خرچہ ان کو دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے پر طے کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب وہ خود گھر سے نکل جائے تو بات الگ، گھر والوں پر کچھ لازم نہیں، البتہ یہ حکم منسوخ ہے۔ کیوں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، سورہ البقرہ ہی میں ہم نے آیت نمبر 234 میں پڑھا کہ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، ایک بات آ گئی۔ دوسری بات، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات آ گئے، شوہر کے انتقال پر بیوی کو کیا ملے گا وہ بھی ذکر آ گیا، بیوی کا حصہ مقرر کر دیا گیا، تو یہ بات کے احکامات ناسخ ایبروگیٹنگ، اور یہ حکم منسوخ ایبروگیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے کے حوالے سے کچھ نان نفقہ دینا لازم ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے، طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، اچھے انداز سے اس کڑوے معاملے کو بھی، عمدہ انداز سے اس ناخوشگوار معاملے کو بھی پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ تو عام حالات میں جب تعلقات شوہر بیوی کے قائم ہو تو کیا پیارا دین اور کیا پیاری اس کی تعلیمات ہوں گی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مہر کا دیا جانا جیسے کہ تفصیل آ گئی، اور اگر نہیں تو کچھ تحفے وغیرہ کا دیا جانا جیسے کہ وضاحت آ گئی، سب شامل ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔